تھوڑا سا پھسل جانا وقت کے ساتھ ساتھ عین ممکن ہے۔ بڑے بڑے لوگ جن کی ول پاور ہوتی ہے وہ پھسل جاتے ہیں، بیچ میں ڈائٹنگ کرنے والے پھسل جاتے ہیں، بڑے محنتی لوگ ہیں جی ہوئی ہے پھسل جاتے ہیں لوگ۔ تو پھسل جانا کوئی بات نہیں، پر سنبھل جانا بہت بڑی بات ہے۔ تو اگر والدین مطمئن تھے پہلے تو وہ بولتے نہیں تھے، اور اگر آپ والدین مطمئن نہیں ہیں تو وہ بولتے ہیں۔ اگرچہ آپ نے نیک مقاصد نکالنے شروع کر دیے ہیں تو ہم نے کہا نہیں اچھی اچھی باتیں نہیں کرنی، مثلا آپ نے براؤنیز بنا کے تو بیچنی شروع کر دی۔ مجھے نہیں سمجھ لگتی یہ کون سا کاروبار ہے، براؤنیز بنا کے تو فیس بک کے ذریعے بیچنا۔ تو براؤنیز نہیں بنانی، ویسے بھی انہیلدی فوڈ ہے۔ اور محبت کے چراغ جلائیں گھر میں، محبت کی موم بتیاں جلائیں، یہ بڑے درد مندی کا کام ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اتنا پیارا کام ہے کہ کوئی دنیا میں اور پروفیشن اتنی سیٹسفیکشن نہیں دے سکتا جتنی سیٹسفیکشن ہمیں ہمارا پروفیشن دیتا ہے، کیونکہ یہ نصیبوں والا پروفیشن ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ بڑے نصیبوں کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں اس پروفیشن میں ڈالا۔ اس سے زیادہ ہم اور مانگ کیا سکتے ہیں کہ کسی انسان کے اندر ایسی تبدیلی لانا جو اس کی اگلی نسلوں اور اس سے اگلی نسلوں اور اس سے اگلی نسلوں تک جائے، اور آپ کو پتہ ہو اندر سے اس بات کا کہ اس کام کی ڈیپتھ کیا ہے، اس کی ورتھ کیا ہے۔ سب کی کنزمپشن کے لیے یہ بات کر دوں کہ یہ جو میک ڈونلڈ کا کھانا ہوتا ہے یا کے ایف سی کا کھانا ہوتا ہے یا سب وے کا کھانا ہوتا ہے، یہ سارا کھانا سائنسدانوں نے ڈیزائن کیا ہوتا ہے۔ یہ سائنسدانوں نے باقاعدہ لیبز میں ڈیزائن کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے ٹیسٹ بڈز کو سٹیمولیٹ کرے۔ یہ اسی لیے اس کو امریکہ میں کیا کہا جاتا ہے؟ جنک فوڈ۔ یہ پاکستان میں نہیں کہا جاتا، امریکہ میں کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ بدنیتی سے ڈیزائن کیا ہوا کھانا ہوتا ہے کہ ہماری زبان کے اوپر جو ٹیسٹ بڈز ہوتے ہیں ان ٹیسٹ بڈز کو یہ ڈائریکٹلی سٹیمولیٹ کرتا ہے، اور ہمارے ٹیسٹ بڈز کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے۔ لیکن جو گھر کا کھانا ہوتا ہے، کبھی کبھی میرا دل بھی کرتا ہے کہ میں میک ڈونلڈ کھاؤں یا باہر ریسٹورنٹ کا کھانا کھاؤں، لیکن میں اپنے آپ کو قائل نہیں کر پاتا کہ میں ضرور کھاؤں، کیونکہ مجھے پتہ آگے پہلا خیال یہ آتا ہے کہ مجھے بھی کبھی کھانا چاہیے، اور دوسرا خیال آتا ہے کہ نہیں یہ کوئی صحیح چوائس نہیں، اور پھر میں گھر کے کھانے کے طرف ہی رجوع کرتا ہوں۔ اور اگر کوئی مجھے انوائٹ بھی کرے تو میں اس کو اسی دن کہہ دیتا ہوں کہ آج سے میں ویجیٹیرین ہو گیا ہوں۔ لوگ گھر کا کھانا جا کے تو ریس کورس پارک میں یا لارنس گارڈن میں بھی کھا سکتے ہیں، دریائے راوی کے کنارے کھا سکتے ہیں، نہر کے کنارے بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ چند دن آپ ذرا سٹک کر کے دیکھیں کہ گھر کا کھانا تو آپ کو پھر باہر کا کھانا اچھا ہی نہیں لگے گا۔ دیکھیے یہ گھر کے کھانے کی بات ہے تو گھر کے جو بھائی ہوتے ہیں، جو بہنیں ہوتی ہیں، ان کے مقابلے میں جو باہر کے بھائی لوگ ہوتے ہیں اور بہنیں ہوتی ہیں، کون بہتر ہے؟ گھر والے پہلے بہتر ہیں۔ اور گھر کے لوگوں سے سوشلائز کرنے کا مزہ نہیں آتا تو ہمارے ٹیسٹ بڈ خراب ہے نا۔ اور اگر اللہ نے ہمیں بہن بھائی دیے ہوئے ہیں، ماں باپ دیے ہوئے ہیں، اور ہم سرے شام جا کے ان کے ساتھ ملتے ہیں اور ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں اور ہم انجوائے کرتے ہیں تو ہماری ٹیسٹ ٹھیک ہے۔ اگر ہمیں گھر والے زہر لگتے ہیں یا گھر تھانا لگتا ہے اور ہم باہر جا کے لوگوں کے ساتھ کھجل ہوتے پھرتے ہیں تو آخر کار ہم پر برباد ہی ہوں گے نا، اس کے علاوہ اور کیا چیز ہونے والی ہے۔ لیکن لگتا ہے کسی وقت انسان کی جو پرورٹڈ ٹیسٹ ہوتی ہے، آپ اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ پرورٹڈ ٹیسٹ، یہ ٹیسٹ ہی خراب ہو گئی ہے بندے دی، اس کو ہم کہتے ہیں پرورٹڈ ٹیسٹ، کہ ٹیسٹ خراب ہو گئی ہے اس کی، اس کا ذوق خراب ہو گیا ہے۔ اور یہ ذوق کی بات ہوتی ہے، اگر آپ ذوق ڈیولپ کر لیں تو آپ کو خود بخود ایسے لوگ اچھے نہیں لگیں گے جو تباہی کے رستوں کی طرف دھکیلتے ہیں۔ اور اگر آپ غور کریں تو آپ اپنے گھر والوں سے محبتیں ڈالیں،
اور پھر جو رشتہ دار ہیں ان سے محبتیں ڈالیں اور دیکھ لیں کہ کون آپ کی محبت کے قابل ہے تو اس سے محبتیں ڈالیں، تو اس سے آپ کی زندگی جو ہے زیادہ بہترین ہو سکتی ہے۔